وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم محمد سيد الكرمين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كفى يا عين صاد كفايتنا حامين عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کی پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، شہیدان کربلا و بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آج کی یہ محفل ہے۔ میں طویلاً ابتدا میں کچھ شہادت کے فلسفے پر بحث کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب آنا چاہوں گا۔ ایمان اور شہادت، ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے؟ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ایمان بغیر شہادت کے تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اور میں اس شہادت کی طرف بھی آتا ہوں کہ اس شہادت کو شہادت کیوں کہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور شہادت یعنی گواہی دینا یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی کہے میں ایمان لایا لیکن شہادت نہیں دیتا تو قابل قبول نہیں ہے اس کا ایمان۔ ایمان بغیر شہادت کے نہیں، شہادت بغیر ایمان کے نہیں۔ اس بات کو ذرا سا سمجھ لیں۔ اب شہادت کا معنی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب بندے نے یہ گواہی دے دی اور ایمان والا کہلایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دیا
اور پوری زندگی یہ شہادت دیتا رہا، پوری زندگی یہ شہادت دیتا رہا. وہاں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہتے ہیں. اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے شہادت یعنی گواہی دینا، شہادت عمل ہے، اور گواہی دینے والا شہید کہلاتا ہے. گواہی دینے والا شہید کہلاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ کون سی شہادت، کون سی گواہی دے رہا ہوتا ہے؟ اب آئیے اس جانب کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی مارا جائے اور شہید ہو رہا ہو تو شہادت سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کے حجابات کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جنت میں اپنی منازل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. گویا کہ وہ جیتے جی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے جنتوں کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اسی لذت میں اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جنتی کن کن نعمتوں سے مستفیض اور مالا مال ہوتے ہوں گے، کتنی نعمتیں ان کو ملتی ہوں گی. اللہ رب العالمین ان سے فرمائے گا کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ کوئی اور تمنا ہے؟ اب جنتیوں کو جنت مل گئی، جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، اب کون سی تمنا؟ اب کون سی تمنا؟ لیکن فرمایا کہ اور جنتی کوئی طلب نہیں کریں گے، کچھ تمنا نہیں کریں گے سوائے الا الشہید، شہید تمنا کرے گا. الا الشہید، ایک شہید ہوگا جو تمنا کرے گا. یہ تمنا ان یرجع الى الدنیا فقتل 10 مرات. وہ تمنا کیا کرے گا؟ ساری نعمتیں اسے حاصل ہیں، لیکن اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مولا ایک تمنا ہے، باقی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرما دی، ایک تمنا یہ ہے کہ میں بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں اور بار بار مجھے تیری راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. اس شہادت میں اتنی لذت ہے، اس گواہی میں اتنی لذت ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ کاش میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جب شہادت کے درجے پر فائز ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر اس کے جسم سے خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے، بظاہر اسے زخم بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ. فرمایا کہ شہید جو ہے نا وہ تکلیفیں محسوس نہیں کرتا، جتنا بھی اس پر خنجر چل جائے، تلواریں چل جائیں، نیزے چل جائیں، بالیں چل جائیں، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو، فرمایا کہ وہ
قتل کا درد محسوس نہیں کرتا، نہیں پاتا، الا کما یجد احدکم الم القرص. تو یا رسول اللہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اسے اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنا تمہیں چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جسم کٹ رہا ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، بظاہر کٹ مر رہا ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف اسے محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ جب وہ کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوتا ہے، ادھر خون بہ رہا ہے، ادھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے حجابات کو دور فرما دیا ہے اور وہ ساری نعمتوں کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس مشاہدے میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے اس درد کا اتنا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بندہ کسی منظر میں کھو جائے، کوئی خوبصورت منظر ہو، قدرتی منظر ہو، کھو جائے اس میں، تو بعض اوقات وہ اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو ہلایا جائے، اسے حرکت دی جائے، اسے نہیں پتا ہوتا. بعد میں اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا مجھے ہوش ہی نہیں تھا، میں تو اتنا مگن تھا. ایک مثال، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو دیدار کعبہ میں بعض اوقات اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو ہلاتا ہے، جلاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ مناظر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں احساس کسی اور چیز کا نہیں ہوتا، ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جنت کی منزلیں، جنت کے سارے محلات اس کے سامنے ہوں، اسے مقام نظر آ رہا ہو، اسے کس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ جیتے جی دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا گواہ بن جاتا، وہ جنتوں کا گواہ بن جاتا، وہ جنت میں اپنی منازل کا گواہ بن جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال میں قرآن کریم سے دوں گا. آ جائیے قصہ یوسف علیہ السلام کا. آپ جانتے ہیں سب کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا کا جو معاملہ تھا، اسے خواتین نے کہا کہ تو بظاہر ایک غلام پر مرنے کی تعال و تشریح کا نشانہ بنایا. اس نے کہا اچھا آ جاؤ. پھر اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور 40 رئیس خواتین کو بلایا اس نے، اور بلا کر دسترخوان بچھایا، وہاں بٹھا دیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور ایک پھل دے دیا. ادھر یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اب یہاں سے گزر جائیے. یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اور وہ خواتین یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں اور ادھر پھل کاٹنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. انہیں خبر ہی نہ دی، انہیں خبر ہی نہیں دی کہ ہائے میری انگلی کٹ گئی، ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نہیں، ان کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ تھا کہ ان ھذا الا ملک کریم. ارے یہ تو ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. جب حسن یوسف میں کوئی اتنا مگن ہو جائے کہ اس کے بعد اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے، اسے تکلیف کا احساس نہ ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلوے میں ہو، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہو، تو اسے کون سی تکلیف کا احساس ہونا ہے؟ کون سی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے؟ اور پھر اسی کے تناظر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ہماری عزت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے. آپ کے بارے میں ہے نا کہ جب زخم بہت لگے، ہر طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، نیزے بھالے
آپ کے جسم میں پیوست کیے جا رہے ہیں. جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں کہ جہاں سے زخموں سے خون رس نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. اسی عالم میں زمین پر تشریف لائے, اور جب زمین پر تشریف لائے تو اسی اثنا میں آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. کیفیت طاری ہو گئی, اور ایسی کیفیت کی روایات میں نے پڑھا کہ آپ کے سامنے ادھر تو دیکھا جا رہا ہے کہ میدان کربلا ہے, اور میدان کربلا میں جتنے لوگ شریک ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میدان کربلا ہے. یہاں پر فوجوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے. ایک طرف 72-73 افراد اور دوسری طرف 22,000 سے زیادہ کا لشکر ہے. خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ادھر جنت کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نواسے ہیں, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. امام حسن تشریف فرما ہے. مولا علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے. سیدہ خاتون جنت تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سب کہتے ہیں کہ حسین کب تک یہاں پر رہو گے, آپ ہمارے پاس آ جاؤ. حضرت امام حسین ان منازل میں ہیں, اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ان پر غروب کی طاری ہو گئی ہے. وہ غروب کی اس طرح طاری نہیں تھی, وہ کسی اور منازل میں تھے. تو یہ شہید کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ شہید کے بارے میں ہے کہ وہ شہادت سے قبل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. تو جو سید الشہداء نواسہ رسول بھی ہو, میرے رسول کا نواسا اور بیٹا بھی ہو, میرے رسول جن کے بارے میں فرمائے کہ ہما ریحانی فی الدنیا, میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں کی دونوں دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں. کیا مطلب ہوا خوشبو کا؟ کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں ہر ایک کو خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے فلاں خوشبو پسند ہے, کوئی کہتا ہے مجھے فلاں خوشبو پسند ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوشبو کیا ہے, آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے, تو فرمایا کہ میرا حسن اور میرے حسین یہ میری خوشبو ہے, یہ میرے پھول ہے. آپ کو سونگا کرتے تھے. یہ مقام ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. اسے آپ نہ سمجھنا, یہ میرا نواسا بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے. اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. آپ کسی کے بیٹے ہیں نا, باپ کہے یہ بیٹا مجھ سے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, سیدھی سادی سی بات ہے. نانا کہے کہ آپ مجھ سے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے. دادا کہے کہ میرا نواسا مجھ سے, میرا پوتا مجھ سے ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آباؤ اجداد میں سے کوئی کہے کہ میں تو اس سے ہوں, یہ تو مجھ سے ہے لیکن میں بھی اس سے ہوں. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. محدثین نے اس پر بہت کچھ لکھا, بہت کچھ لکھا. لیکن یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے. حسین میرا نواسا ہے, حسین میرا بیٹا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, یہ مجھ سے ہے. اس کی پرورش میرے کی, یہ مجھ سے ہے. یہ میری گودوں میں پرورش کرتا رہا, یہ مجھ سے ہے. لیکن جس دن یہ کربلا کے میدان میں قربانی دے گا, اپنا سر کٹوائے گا, اس کے بعد میرا دین میرے حسین سے ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. قتل حسین اصل میں
ملک یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں ایک لازوال قربانی دی، ایسی قربانی کہ جس قربانی پر قربانی کو بھی ناز ہوگا، کس مقصد کے لیے دی؟ میں بڑی معذرت سے کہوں گا، آج میں خود بھی محافل کرتا ہوں، محافل میں جاتا ہوں، اور یہ بھی محبت حسین کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ آج ہمیں محفلیں یاد رہتی ہیں، آج ہمیں لنگر نیاز یاد رہتا ہے، اور کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ جب محرم الحرام کے خاص ایام آتے ہیں، بلکہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ان کی یاد شروع ہو جاتی ہے۔ 9-10 محرم الحرام کو خاص طور پر ان کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم نے ظاہری طور پر محبتوں کے دعوے بھی کیے، ظاہری طور پر محبت کا اظہار بھی محافل کا انعقاد کر کے ہم نے کر لیا، ہم نے لنگر نیاز کر لیے، نظر نیاز کر لیے، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو ان کی شہادت کا مقصد تھا، ہمیں وہ یاد نہ رہا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی سربلندی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ یاد رکھنا کہ کوئی تخت کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرتا، اپنی آل اولاد قربان نہیں کرتا، کوئی تخت کے حصول کے لیے اپنا پورا کمبا قربان نہیں کرتا۔ تخت کے حصول کے لیے سیاستیں ہوتی ہیں، قربانیاں نہیں ہوتی، اس طرح قربانی نہیں دی جاتی۔ تاریخ گواہ ہے، میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تخت کے لیے قربانی پیش نہیں کی، فقط اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے جھنڈے کو سرنگو ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی قربانی پیش فرمائی۔ وہ دین اسلام کا باغ، وہ دین اسلام کا باغ جو میرے مصطفیٰ نے لگایا تھا، اس کی آپ یاری اپنے خون سے فرمائی، اپنے آل اولاد کے خون سے فرمائی۔ وہ دین اسلام کا جھنڈا جو میرے مصطفیٰ نے بلند فرمایا تھا، تو کربلا کے میدان میں اسے سرنگو کرنے کی کوششیں جاری تھی۔ میرے امام حسین اور ان کے رفقا نے اپنی جانیں پیش کی، اپنا خون پیش کیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن وہ جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا، اس جھنڈے کو بلند رکھا۔ اس مقصد کو یاد رکھو۔ یہ مقصد اگر یاد رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کو جس نے یاد کر لیا نا اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا، وہ کبھی بھی حق سے ہٹ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی حق سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رخصت والا راستہ اختیار فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے رخصت والا راستہ اختیار نہیں فرمایا، آپ نے راہ عزیمت کو اختیار فرمایا، کیونکہ نواسہ رسول ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ رخصت کو اختیار نہ فرمائیں۔ اگر رخصت اختیار فرماتے اور یزید کی بیعت فرما لیتے، اگر رخصت اختیار فرماتے نا تو شرعی طور پر اس کی پکڑ نہیں تھی، اس کی پکڑ نہیں تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب وہ نہیں تھا۔ اگر رخصت اختیار فرما لیتے تو آج کہیں پر بھی باطل کہیں سے نکل کر آتا اور کوئی حق کا ملنگ اس کے راستے میں آتا، حق کا پرچار کرنے والا اس کے راستے میں آتا، تو اس سے کہا جاتا کہ تم کون ہوتے ہو آنے والے،
جب امام حسین باطل کے سامنے نہیں آئے، انہوں نے جب رخصت کا راستہ اختیار فرمایا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے آنے کی؟ کوئی مثال، کوئی تمثیل ہمارے سامنے نہ ہوتی، لیکن آج تا قیامت جب بھی کوئی باطل آئے گا تو امام حسین کا غلام اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جائے، تا قیامت یہ ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے نا، وہ مختلف حوالوں سے مشہور تھا کہ جی آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، آدم علیہ السلام جنت سے اسی دن تشریف لائے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق اسی دن ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10ویں محرم کو مقام جودی پر ٹھہری، ادریس علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی دن ہوا، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جو آپ ڈالے گئے تو اسی دن ڈالے گئے۔ مختلف حوالوں سے یہ دن مشہور ہے، یہ تاریخ مشہور ہے، قیامت بھی اسی روز آنی ہے، اسی تاریخ میں آنی ہے۔ لیکن جس دن سے امام حسین نے قربانی پیش کی نا، اس دن کے بعد سے جب بھی 10ویں محرم الحرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، امام حسین کی قربانی، اتنا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی پیش کی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ان کی یاد بنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں، امام حسین بظاہر ایک امام حسین ہے، یزید بظاہر یزید ہے، لیکن امام حسین حق کی علامت بن کر ابھرے اور یزید باطل کی علامت بن کر سامنے آیا۔ تو امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تا قیامت جب بھی کوئی یزیدی کردار سامنے آئے گا تو ہمیں اس کے خلاف اپنے انداز سے، اپنی طاقت کے مطابق اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے تو ہیں، لیکن حسینی کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ امام حسین تو ہیں لیکن حسینی حقیقی طور پر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ آج یزیدیت وہ ایک یزید نہیں تھا، آج یزیدیت مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے ساتھ گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کبھی مقدسات کو چھیڑا جاتا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں لگتے۔ ہم ذرا سا سوشل میڈیا پر اپنے انداز سے تذکرہ کرتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ مجھے کل دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس مقام پر ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ان دنوں میں حج میں تھا، تو مجھے وہاں پر معلوم ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی۔ اس سے قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قرآن کی عظمتوں کو گھٹا نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کس کے دل میں بغض ہے، کس کے دل میں عداوت ہے، اور کون قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات، یہ جانچ ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون حسینی کردار والا ہے اور کون یزیدی کردار والا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس مقام پر قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی نا، کچھ نوجوان ملے اور انہوں نے احتجاج کا انوکھا انداز اختیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا احتجاج کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پر بس وہ بھی مفت میں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، چارج ہوتے، بس پوسٹ کر دی، سوشل میڈیا کے مجاہد بن گئے، اور اس کو پتہ ہی نہیں، نمازوں کو ہی پتہ ہی نہیں۔ یہ کون سا احتجاج ہے کہ یہ کردار ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا سکتے ہیں؟ احتجاج یہ تھا، ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے نا۔
ہم کم از کم ان کی مصنوعات کا بیکورڈ تو کر سکتے تھے، وہ بھی ہم نہیں کرتے. زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں، کرتے تھے. پڑوسی ملک کے سب مخالف ہیں، لیکن رات میں سب ان کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ حسینی کردار ہے؟ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سارے مسلمان مل کر اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو رائج کریں. سب مل بیٹھ کر اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ سب گھر والے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. روزانہ گھر میں ایک ٹائم باندھ دیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی، قرآن سے محبت کا اظہار کریں. کچھ اور نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں. تو ان نوجوانوں نے کیا کیا کہ اس وقت سے انہوں نے پیسہ یعنی فنڈنگ کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ جس مقام پر ان بدبختوں نے قرآن کی بے حرمتی کی کوشش کی، اسی مقام پر اگر اللہ نے چاہا تو ہم مسجد تعمیر کروائیں گے. کل میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان انہوں نے فنڈنگ پوری کر لی اور بھاگتے ہوئے خوشی کے مارے اس مقام کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم وہاں جا کر مسجد بنائیں گے اور مسجد کی تعمیر کر کے یہاں پر بتائیں گے کہ تم قرآن چلاتے ہو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پر تعمیر کرتے ہیں، ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جب نیزے پر تھا تو قرآن کی تلاوت کی آوازیں اس وقت بھی آتی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب رقیم کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن واقعہ کربلا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور یہ آوازیں قرآن کی تلاوت کی کئی روایت کرنے والوں نے اپنے کانوں سے سنی کہ یہ تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. اور پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ ایک تو کربلا کا واقعہ ہوا، ہم سمجھتے کہ بڑا دردناک واقعہ تھا. کربلا کے بعد جو شام کی روانگی تھی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچنا، کربلا کے بعد بھی یہ کربلا تھی. تو جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر اور بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالنے والے تو یہی تھے جو ان پر کربلا رونما ہوئی. سواریوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا. وہ عزت مآب خواتین کہ جن کی وجہ سے، جن کے پردے کے صدقے میں، جن کی عفت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ساری خواتین کو عزت عطا فرمائی، ان کو بھی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا. ظلم کی جتنی داستانیں رقم ہو سکتی تھی وہ رقم کی گئی. اور کوفہ کے بلکہ کربلا کے گلی کوچوں کو سجایا گیا، پھر شام کے گلی کوچوں کو سجایا گیا کہ معلوم ہو کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ ایسی عجیب و غریب یہ واقعہ تھا، یہ ایسی عجیب و غریب کہانی ہے کہ عام طور پر مارنے والا جیتتا ہے، مرنے والا ہارتا ہے، لیکن یہاں پر اپنی جان پیش کرنے والا جس نے سب کچھ کٹوا دیا وہ جیت گیا اور کاٹنے والا ہار گیا. یہ عجیب و غریب جنگ ہے، عجیب و غریب مارکا ہے. کیوں کہ امام حسین کا مقصد جیتا، یزید کا مقصد ہار گیا. آج جو کہتے ہیں نا، داڑوں میں کہتے ہیں نہیں یزید یہ تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا. تمہیں سیدھی سادی بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو تھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شیطان کا پیروکار تھا، وہ باطل کی نشانی تھی. لیکن سیدھی سادی سی بات، ایک دعا کرو، تم اگر اس کی حامی ہو نا تو دعا کرو. ہم تو برملا یہ دعا کرتے ہیں اور آپ آمین بھی کہیے گا. مولا ہمیں امام حسین کے ساتھ نہیں، روز قیامت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کے ساتھ اٹھا. تم یہ دعا کر سکتے ہو کہ مولا ہمیں روز قیامت یزید کے ساتھ اٹھانا، کر سکتے ہو تو کرو.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں ایک امام زین العابدین زندہ بچے تھے، ایسے باقی اور نوجوان بھی تھے، لیکن امام حسین کی نسل رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل امام زین العابدین سے چلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید کی 14 بیٹے تھے، کتنے تھے؟ میری روایات میں تاریخ میں یہ پڑھا۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ دنیا گھومے ہوں گے، میں کئی مقامات پر کئی ممالک میں گیا، میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، میں نے کہیں نہیں، آپ نے دیکھا؟ لیکن دنیا کے کسی کونے میں گیا ہوں تو مجھے حسینی سادات ضرور نظر آتا۔ آج مسلمانوں کے ہر گھر میں ایک حسینی نام نظر آئے گا، حسین کا نام نظر آئے گا، لیکن مسلمان کے کسی گھر میں یزید کا نام نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن زیاد کے پاس بھی اور یزید کے پاس بھی جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبے کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سنتے جائیں روتے جائیں، لیکن جو اہم واقعہ، یزید کا ایک نافرمان بیٹا تھا، تو جب یزید دربار میں بیٹھا ہوا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے افراد تشریف فرما ہے، نوبت بجنے لگی، تو یزید کے اس نافرمان بیٹے نے کہا کہ دیکھو میرے باپ کے نام کی نوبت بج رہی ہے، کیا آپ کے کسی آباء و اجداد کے نام کی نوبت بجتی ہے؟ کیونکہ باطل جب باطل ہو جائے نا تو کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اسی اثنا میں اذان ہونے لگی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ایک شخص روئے زمین پر جہاں بھی اذان ہوتی ہے، دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، مجھے بتا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسا اور ہے کہ جس کے کسی باپ دادا کا نام اذان میں آتا ہو؟ لیکن میرے نانا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہر اذان میں 5 وقت آتا ہے۔ یزید کا بیٹا خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب یہ قافلہ شام روانہ ہو رہا ہے، راستے میں ہے، تاریخ دانوں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ ہوا یہ کہ ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر یہ قافلہ رکا، تو وہاں دیوار پر ایک شعر کہتے ہیں کہ قلم سے لکھا گیا، اور وہاں کے جو راہب تھے انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ شعر تمہارے نبی کی آمد سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والی امت روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت کی امید کر سکتی ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ شعر کیسے لکھا ہوا ہے۔ جب پادری نے پوچھا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تو ایک روایت کے مطابق میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور ایک روایت یہ کہ ان کے سامنے غیبی قلم سے لکھا گیا تھا۔ دونوں روایتیں موجود۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ تم کن کو لائے ہو کہ سواریوں پر کجاوے بھی نہیں، ننگی پیٹھوں پر تم نے سوار کرایا ہوا؟ تو اسے کہا کہ ہمارے باغی ہیں، باغی ہیں۔ یہ کون ہے، کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ کہا بدبختو،
تم اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ تمہارے نبی کی جن کا ذکر ہم کو اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس نے پھر 10,000 دراہم دے کر کہا کہ ایک رات کے لیے یہ سر میرے حوالے کر۔ کیا وہ شخص تھا، یہودی تھا، اس نے اس سر کو دھویا، اسے معطر کیا اور جو زلفائے معمرہ تھی ان کو سنوارا۔ رات کے وقت اس نے بڑے احترام والے مقام پر رکھا، اونچے مقام پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے حجابات دور فرما دیے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ اس نے روتے ہوئے اس سر اقدس کے سامنے یہ سوالات کیے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو ایک راوی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لبھائے مبارکہ ہلے اور اس میں سے آواز آئی کہ انا مظلوم انا محموم، ہم بڑے مظلوم، ہم بڑے غمزدہ ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، نہ صرف ہمیں قتل کیا گیا بلکہ ہماری آل اولاد کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کی کایا پلٹی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے بعد صبح کے وقت جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو کچھ دور جا کر جو پیسے، جو دراہم 10,000 دراہم ایک بورے میں دیے تھے، ان یزیدیوں نے جب وہ بورے کھولے تو وہ پتھر بن چکے تھے، اندر جو دراہم تھے پتھر بن چکے تھے، اور پتھر پر لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان ظالم جان لیں گے کہ انہیں کس طریقے سے پلٹایا جائے گا۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ دوسرا ایک واقعہ جو بڑا دل چیرتا ہے، جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، یزید نے دربار کو نہ صرف آراستہ کیا بلکہ گلیوں کوچوں کو آراستہ کیا اور باقاعدہ شادیانے بجائے گئے۔ یہ جو محرم الحرام کے دن 10ویں محرم الحرام، 9ویں محرم الحرام، یہ یہاں پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ شادیانے انہوں نے بجائے تھے، خوشبو تھے، تو یہ باجے بجانا، اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس دن تو امام حسین کی لازوال قربانی کو یاد کرنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے۔ جب یہ قافلہ گزر رہا ہے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اس نے سلوک کی وجہ سے یزید نے ان کو معطل کیا تھا، وہ وہاں پر گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ آپ مجھے حکم فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کے سر کو آگے کر دیا جائے اور ہمیں پیچھے کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہ آئے۔ اس حال میں بھی پردے داری کا خیال تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا کہ کربلا کے میدان میں 2 سبق ہمیں ملے کہ مردوں نے صبر نہیں چھوڑا اور خواتین نے حیا نہیں چھوڑی۔ خواتین نے حیا نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد گھروں کی چھتوں پر لوگ چڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ کیوں کہ یزیدی کارندوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی کچھ باغیوں کو ہم نے قتل کیا ہے، کچھ باغیوں کو ہم نے قیدی بنایا ہے، آج ان کو لایا جا رہا ہے۔ اب انہیں کچھ نہیں پتا دمشق والوں کو کون ہے کیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھے۔ ایک بوڑھی عورت دیکھ رہی تھی تو اس نے رحم کھا کر ان کے لیے کچھ کھانا، کچھ کپڑے، کچھ چادریں بچھوائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، کتنے مسائب برداشت کیے۔ جب بیٹے شہید کیے گئے نا، بیٹے اللہ کی راہ میں دیے، تو جانتے کیا دعا کی تھی؟ دعا کی، ہاتھ اٹھائے، مولا
اگر میرے بیٹوں کی شہادت تو نے قبول فرمائی ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دینا. یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو بلایا، کہا کہ ہم اس وقت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. جب سے کربلا سے ہم نکلے ہیں ہمیں کسی نے کچھ نہیں پوچھا، ہمیں کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا. تو نے ہمیں پانی بھجوایا، تو نے ہمیں کھانا بھجوایا، تو نے ہمیں چادریں بھجوائی. اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. تو کون ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں جب اپنی جوانی کے عالم میں تھی تو میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی. میں ان کی خادمہ تھی، ان کی خدمت کرتی تھی. اور جب ان کا وصال ہوا تو میں دمشق واپس آ گئی. میں دمشق واپس آ گئی. کہا اچھا تو اب ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ ہم تو کچھ تجھے دے نہیں سکتے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ جب میں ان کی خدمت کرتی تھی نا تو حسنین کریمین کو میں دیکھا کرتی تھی، امام حسین اور امام حسن کو، اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہن تھی حضرت سیدہ زینب، اس وقت چھوٹی تھی. تو یہ دعا کرو کیونکہ جب سے میں وہاں سے واپس آئی ہوں تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ملاقات ان سے فرما. اچھا اس میں ایک اور روایت میں اضافہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تو نے ہم قیدیوں کی کیوں خدمت کی؟ سیدہ زینب نے فرمایا تو نے ہماری کیوں خدمت کی؟ اس نے کہا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرمانے لگی تو میں نے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائے. اس نے کہا کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو دمشق جائے گی، جب بھی قیدیوں کو دیکھنا تو ان کی عزت اور احترام کرنا. اس لیے آپ یہاں سے گزرے تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی. اور اس کے بعد اس نے جب یہ کہا سیدہ زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دعا کرنا کہ میری ملاقات اس زینب سے ہو جائے اور اس حسین سے ہو جائے. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھوٹ کر رو دی اور فرمایا کہ نیزے پر جو تجھے سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے، اور تیرے سامنے اتنی دیر سے جو موجود ہے وہ سیدہ زینب ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقاء کار کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب جان اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمائی تو سینہ اقدس پر شمر لعین تھا. فرمایا کہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ظہر کا وقت ہے، جمعے کا دن تھا. کہا ہٹ میرے سینے سے، لوگ اس وقت جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، لوگ اس وقت نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، تو میرے سینے سے ہٹ جا، مجھے اللہ کے حضور جھکنے دے، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کرنے دے. اور جب آپ نے کیسے تیمم فرمایا ہوگا اور کیسی نماز پڑھی ہوگی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسی نماز ہوگی، ایسا سجدہ ہوگا کہ رہتی دنیا تک عبادت اور سجود اس عبادت اور سجدے پر ناز کرتے ہیں. ایک طرف قاتل ہے کھڑا، کوئی ہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اور سجدے کے عالم میں آپ کے سر اقدس کو جسم اقدس سے جدا کر دیا گیا اور پھر اندھیر ہو گئی. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. عام طور پر شمع بجھتی ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی رہی، روشنی بڑھتی گئی. یہ شمع تو گل ہو گئی تھی لیکن اسلام کی روشنی بڑھ چکی تھی، اسلام پھر سے زندہ ہو چکا تھا. میرے امام حسین نے وہ کام کیا. تو
تو ان کی محبتوں کے اظہار کے لیے محافل بھی ضرور منعقد کریں، نظر و نیاز بھی ضرور کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ان کی محبت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ لیکن خدا کے واسطے ان کی قربانی کا مقصد نہ بھولیں۔ قربانی کا مقصد بھول کر کو کوئی فائدہ نہیں، قربانی کا مقصد نہ بھولیں۔ اصل یاد یہ ہے، اور قربانی کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، وہاں نہیں چھوڑا۔ ہم اتنی آسائشات میں لے کر کیسے ہمارا دل کیسے مان لیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑیں؟ کربلا کے میدان میں سجدہ کیا اور اسی عالم میں جام شہادت نوش کیا۔ ہم اتنی آسائشات میں رہتے ہیں اور سجدے چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم حرام کے نزدیک جا کے سے سکتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں۔ مقصد کو یاد رکھیں گے تو حلال حرام کی بھی تمیز ہوگی، مقصد کو یاد رکھیں گے تو کبھی حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ تو محبت کو بھی یاد رکھیں، محبت کے تقاضوں کو بھی یاد رکھیں، اور جس مقصد کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کی گئی اس مقصد کو سینے سے لگا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں سرخروئی فرمائے گا۔ میں قبلہ حضرت صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ میری دوسری ملاقات، میرا شرف ہے کہ دوسری ملاقات میری ان سے ہوئی ہے۔ پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی ایسی محبتوں میں، اور ماشاءاللہ بڑی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، تو میں محبت نہیں کہوں گا، میں شفقتوں کا اظہار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبت رکھی، ان میں بڑی کشش رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کے سائے میں ہمیں بھی صحت عافیت عطا فرمائے، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے کی حفاظت فرمائے، ان کے تمام محبین، متعلقین، تمام مریدین کی حفاظت فرمائے۔ اس خانقاہ سے جو ایک فیضان رشد و ہدایت کا جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس فیضان سے تمام کائنات والوں کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔